آج کل سیاست کا اہم ترین سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اگلی حکومت کس سیاسی جماعت کی ہوگی۔ علم و غیب تو صحافی یا عام آدمی کے پاس ہوتا نہیں، چنانچہ وہ 2+2 یعنی 4 اور بعض اوقات 2+2 4 کی بجائے 5 کے اندازے لگا کر تجزیے کرتا ہے، مگر اصل سوال کے جواب تک پہنچنا مشکل ہے۔ سینئر صحافی اور اینکر پرسن سہیل وڑائچ اپنے تازہ ترین تجزیے میں بتاتے ہیں کہ ابھی چند دن پہلے ایک اہم سیاسی رہنما نے قصہ سنایا کہ جنوبی پنجاب کے مانیکا نامی رکن اسمبلی اپنے ڈیرے پر پریشان بیٹھے تھے۔ کسی نے پوچھا جناب کیا پریشانی ہے؟ تو مانیکا صاحب نے کہا سمجھ نہیں آ رہی اگلی حکومت کس کی ہوگی۔ اس پر وہاں موجود منشی اللہ دتہ نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں عرض کروں۔ مانیکا صاحب نے اجازت دی تو منشی اللہ دتہ نے کہا کہ بات تو صاف ہے، نون لیگ کو انہوں نے نہیں آنے دینا اور تحریک انصاف کو عوام نے نہیں آنے دینا۔ مانیکا نے منشی اللہ دتہ کی طرف استفہامی انداز میں دیکھا اور کہا کیا مطلب؟ منشی اللہ دتہ نے کہا صاف بات ہے کہ نون لیگ کے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے ٹھیک نہیں ہو رہے، اس لیے نون لیگ کے اقتدار میں آنے کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے۔ اور دوسری طرف عوام موجودہ حکومت کی نااہلیوں، مہنگائی اور بے روزگاری سے اس قدر پریشان ہیں کہ اگر انہیں موقع ملا تو موجودہ حکومت کو دوبارہ اقتدار میں نہیں لانا چاہیں گے۔ اصل سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر یہ دونوں جماعتیں نہیں تو پھر اگلی حکومت کس کی ہوگی؟ پیپلز پارٹی کو اقتدار کا چانس فی الحال ملنا ممکن نہیں۔ سہیل وڑائچ کے مطابق منشی اللہ دتہ کا قصہ سنانے والے سیاسی رہنما نے کہا کہ جو کام ماضی میں 100 بار ہو چکا ہے وہی اس بار بھی ہوگا، آخر اس بار ویسا کیوں نہیں ہوگا؟ اس رہنما نے کہا کہ سب سے پہلے تو پارٹی کے اندر سے ابال پیدا ہوتا ہے اور پھر پارٹی کے اندر و باہر کی پارٹیوں کو ملا کر ایک نئی حکومت بآسانی بنا لی جاتی ہے۔ اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس رہنما کا خیال تھا کہ اگلی تبدیلی میں 6-8 ماہ لگیں گے۔ فی الحال تحریک انصاف کی حکومت اپنی تمام تر نااہلیوں اور غلطیوں کے باوجود قائم رہے گی، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اندرونی کمزوریاں سامنے آتی رہیں گی، لیکن 6-7 ماہ بعد انہی کمزوریوں کے ساتھ حکومت چلانا مشکل ہو جائے گا اور ایک بار پھر وہی ہوگا جو ماضی میں بار بار ہوتا رہا ہے، یعنی کچھ لوگ پارٹی کے اندر سے لائے جائیں گے، کچھ لوگ باہر سے شامل ہوں گے، بھانمتی کا ایک کنبہ تشکیل دیا جائے گا جو حکومت کی چھٹی تو کرا دے گا لیکن خود بھی یہ لمبی حکومت نہیں چلا سکے گا اور پھر معاملہ نئے انتخابات کی طرف ہی جائے گا۔ سہیل وڑائچ کے مطابق دوسرا سوال یہ ہے کہ حکومت کو کیا ضرورت آن پڑی ہے کہ وہ انصاف اور غیر جانبداری کا نقاب ہٹا کر جانبداری کی طرف بڑھ گئی ہے۔ تحریک انصاف 2.5 سالہ دور میں بار بار یہ کہتی رہی کہ احتساب کے تمام مقدمات پچھلی حکومتوں کے قائم کردہ ہیں اور مقدمات چلانے والا نیب ایک خود مختار ادارہ ہے، اس لیے حکومت کا اس پر کوئی اثر و رسوخ نہیں۔ حکومت کے ان دعووں میں مکمل سچ نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور تھی، تاہم حکومت نے براڈ شیٹ پر تحقیقاتی کمیٹی کا جو فیصلہ کیا ہے وہ واضح طور پر جانبدارانہ فیصلہ ہے۔ سہیل وڑائچ کے مطابق ایک رکنی کمیٹی کی سربراہی سپریم کورٹ کے سابق جج عظمت سعید شیخ کو سونپی گئی ہے، جن کے JIT کی تشکیل اور نواز شریف کی نااہلی کے فیصلے میں کردار پر نون لیگ کو شدید تحفظات ہیں، جن کا اظہار نہ صرف مریم نواز بلکہ حسین نواز بھی کر چکے ہیں۔ اسی لیے نواز لیگ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ تحقیقاتی کمیٹی کی سربراہی سے الگ نہ ہوئے تو ان کے خلاف موجود مواد سامنے لایا جائے گا۔ نون لیگ پہلے سے ہی سپریم کورٹ کے فیصلے میں جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ کے کردار پر انگلی اٹھا رہی ہے۔ وہ چیف جسٹس پاکستان کو وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے لکھے گئے خط کا حوالہ بھی دیتی ہے، جس میں وزیر اعظم نواز شریف نے چیف جسٹس پاکستان سے جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ کے ایک خاتون کی پروموشن کے فیصلے پر ریمارکس پر سخت نوٹس لینے کو کہا تھا۔ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ نے اپنے ریمارکس میں کہا تھا کہ جیلوں کی کوٹریاں خالی ہیں جن میں حکمران بند ہونے چاہیے۔ نواز شریف اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے ان ریمارکس پر باقاعدہ احتجاجی خط چیف جسٹس پاکستان کو لکھا، مگر چیف جسٹس نے اس خط پر نہ کوئی نوٹس لیا اور نہ ہی وزیر اعظم کو اس خط کا جواب دیا۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ بعد ازاں یہی جج پینما کیس میں نواز شریف کے منصف بنے، اور باقی تو تاریخ ہے کہ کس طرح پینما کیس میں نواز شریف نااہل ٹھہرے، ان کی حکومت اور وزارت عظمیٰ سے چھٹی ہو گئی اور جج صاحب کے ریمارکس کے عین مطابق انہیں جیلوں کی کوٹریاں بھی دیکھنا پڑی۔ یہ افواہ بھی مشہور ہے کہ پاناما مقدمے کے دوران کئی اتار چڑھاؤ آئے۔ ایک طرف نواز شریف کو یقین تھا کہ ان کے خلاف کچھ ایسا مواد نہیں ہے کہ انہیں لائق کے تعزیر ٹھہرایا جائے، نواز شریف کے وکیل اور ان کے قریبی ترین رفیق کو بھی یہی یقین تھا، مگر دوسری طرف نواز شریف کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ اگر وہ وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کر عام شہری کی حیثیت سے عدالت کے سامنے پیش ہوں تو ان کا مقدمہ مضبوط ہو سکتا ہے، تاہم نواز شریف نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ سہیل وڑائچ کے مطابق اب کہا جا رہا ہے کہ اگر براڈ شیٹ انکوائری کے جج کو تبدیل نہ کیا گیا تو پھر پینما مقدمے کے کئی چھپے ہوئے راز بھی کھل کر سامنے آ جائیں گے، اور یوں جس انصاف اور احتساب کو عمران خان اور ان کی حکومت غیر جانبدارانہ اور منصفانہ قرار دیا کرتی تھی، الزامات سامنے آنے کے بعد انہیں غیر جانبدارانہ قرار دینا مشکل ہو جائے گا۔ سہیل وڑائچ پھر اصل سوال کی طرف لوٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سوال ہی کیوں پیدا ہو رہا ہے کہ اگلی حکومت کس کی ہوگی، کیونکہ یہ حکومت چلتی نظر نہیں آ رہی۔
قومی اسمبلی کی کارروائی نظر نہیں آ رہی۔ حکومت اور اپوزیشن کارروائی چلانے کے لیے مل بیٹھنے کو تیار نہیں۔ حکومت گرفتار اراکین اسمبلی کو اسمبلی کے اجلاس میں بلانے پر آمادہ نہیں۔ اپوزیشن حکومتی مرضی کی قانون سازی پر آمادہ نہیں۔ گورننس پر بہت سے سوالیہ نشان ہیں۔ کوئی بڑا منصوبہ نہ زیر غور ہے نہ زیر تعمیر۔ معاشی حالات بتدریج بہتر ہوئے ہیں لیکن کسی بڑے معاشی انقلاب کی توقع نہیں۔ سہیل وڑاج کہتے ہیں کہ حکومت نے بے روزگاری ختم کرنے اور اربوں ڈالرز واپس لانے کے جو وعدے کیے تھے ان کے پورا ہونے کی امید نہیں۔ 50 لاکھ مکانوں کی تعمیر کا وعدہ کیا تھا، حکومت نے شاید چند ہزار مکان تو بنائے، اس سے زیادہ کا امکان نہیں۔ اگلے 2.5 سال حکومت عوام کو کن وعدوں میں الجھائے گی اور کون سے وعدے وفا کرے گی؟ یوں لگتا ہے کہ حکومت کے پاس نئے آئیڈیاز ختم ہو چکے ہیں اور وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ اصل سوال کیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔